میں نے سبری سنی اور میں 93-4 میں ہم اسلام آباد میں نئے داخلہ لیا. میں نے لاء میں اور باقی دوستوں کا قائد اعظم یونیورسٹی میں تھا. گیٹ ٹوگیدر وہیں ہو جاتا تھا. اور جس وقت ان کا سیشن ختم ہونے لگا تو میں نے وہ ہاسٹل نما کمرہ چھوڑ کے تو ایک سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک گھر لے لیا چھوٹا سا. پتہ تھا کہ اب وہ سارے ہاسٹل والے احباب جو ہیں وہ اگر خالی ہو گئے تو پھر جس نے آنا ہے تو وہ یہیں اکٹھ ہونا ہے. ان دنوں کی بات ہے کہ ایک دن ہم نے دوپہر کا کھانا رکھا ہوا تھا جو کہ خود ہی بنانا تھا. اور وہاں یونیورسٹی والے بھی احباب آ گئے. اب میں ان میں سے نام تو کسی کا بھی نہیں لوں گا، لیکن ایک ان میں سے آج کل ڈان کے سینئر لیول پہ ہیں. آپ ایڈیٹوریل لکھتے ہوں گے یا سٹوریز چھپتی ہیں، انٹرنیشنل پیج کے انچارج ہیں. اور دوسرے ان میں سے جو ہیں وہ آج کل کسٹمز میں بہت سینئر ہیں. پھر ڈی ایم جی میں 2-3 دوست چلے گئے. ایک جو ہیں وہ اس وقت ہسٹوریکل کمیشن آف پاکستان کے وہ ہیں، ہیڈ کر رہے ہیں اس کو، یعنی کم از کم اس وقت تک جب میں پاکستان سے آیا تھا. اور اسی طرح پولیس گروپس میں اور سینئر سروسز میں ہیں مختلف جگہوں پہ، سی ایس ایس کر کے اپنے نکل گئے. اس دن جب بات وہاں چھڑی تو بات چھڑی شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کی کتاب لے کے آئے ہوئے تھے. وہ لو جی اے پڑھی ہے تو سب ہیں کہ جی پڑھی ہے لے کے آئے ہو تسی، تو میں بھی ویسے پڑھی ہے. تو اس کا آخری چیپٹر میں ہے کہ جی وہ چونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ نے اس پہ بات کرنی ہے، وہ میں نے 2 دفعہ پڑھا ہوا ہے، کیونکہ وہ چیپٹر سارا قدرت اللہ شہاب صاحب نے جماعت احمدیہ کے بانی اور ان کی نظام جماعت یا جماعت احمدیہ کے مختلف فگرز ان کے اوپر زہر پاشی کے لیے وقف کیا ہوا تھا. اپنی طرف سے تو جو بھی زبان درازی کرتا ہے وہ اسلام کی اور اپنے عقیدے کی اور اپنے فیتھ کی خدمت کر رہا ہوتا ہے. اور ہم سے یہ فار گرانٹیڈ طور پر توقع کر رہے ہوتے ہیں یہ بات کرتے وقت کہ جیسا وہ ہمیں سمجھتے ہیں اور جیسا وہ بانی جماعت احمدیہ کو جو بھی ان کے نظر میں حیثیت بنتی ہے، ہم بھی اس کے قریب ہی کچھ سمجھ کے تو آگے سے جواب دینا شروع کر دیں. تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ قدرت اللہ شہاب اور شہاب نامہ کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آٹو بایوگرافیز تو بہت ساری لکھی گئی ہیں، ان میں جھوٹ بھی ہے، ان میں سچ بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سارے جو آپ کے رائٹرز ہیں وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ قسم کھا کے جمے نے، کہ انہوں نے سیدھی بات نہیں کرنی. اور خاص طور پر جہاں بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا ذکر آئے گا تو وہاں انہوں نے ان کو صرف ان سے اختلاف نہیں کرنا، بلکہ ان کے لیے نازیبا طور پر اور ناواجب حملوں کو ایمان کا حصہ سمجھنا ہے. تو اس صورت میں پھر ایگزیکٹ اس چیپٹر پہ اب بات نہیں کرتے، آج وہ سیدھی گال کر لینے ہیں، مرزا صاحب تی گال کر لینے ہیں. تو میں نے اس زمانے میں ایک سوال اٹھایا کہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ اگر شیخ ڈم کی جو ریاستیں ہیں وہ کسی طرح ایسا معجزہ رونما ہو جائے کہ ان ریاستوں کو جو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے اور جس طرح ان کے پاس لوگ نوکریاں کرنے جاتے ہیں، کسی فائن سویٹ مارننگ وہ اٹھیں ان کے والیان اور ان کے جو ہوتے ہیں سربراہ لمبے ناموں والے، تو وہ ایک دن یہ ڈیسیژن کریں کہ بس جناب اب عالم اسلام کی جو اکنامک تھریٹس ہیں اور غربت ہے اور ان کے جو روزمرہ کے روزی روٹی کے مسائل ہیں، ہم نے تو اب اپنی دولتیں اور اپنے وسائل وقف کر دینے ہیں کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی نہ بھوکا سوئے، نہ کسی افریقہ میں قید پڑے، نہ کچھ ہو، اور یہ باقی عیاشیاں اور اللہ تللے جو ہیں یہ ہمیں زیب نہیں دیتے. اور خادمین حرمین شریفین اسی فائن سویٹ مارننگ جو ہے وہ اٹھیں
اور وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ بس عالم اسلام کی جو روحانی طور پر تذلیل ہے اور جو وہاں پر ادبار اور تذلل کا اس وقت ہر ملک میں نقشہ نظر آتا ہے، اس کو بس اب ہم نے ایڈریس کرنا شروع کر دینا ہے۔ یہ بڑے بڑے طیارے خریدنے اور بڑے بڑے سونے کے ہار اور سونے میں تول تول کے باتیں کرنی، یہ اب ہمیں نہیں زیب دیتی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقامات مقدسہ ہیں ان کے ہم خادم ہیں، اور ہمارے جیتے جی اگر عالم اسلام اتنی بڑی روحانی سلطنت اور اتنی بڑی روحانی جو مقامات ہیں ان کے ہوتے ہوئے اگر عالم اسلام کا روحانی طور پر دیوالیہ نکل جائے تو یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے اوپر سارے چین سکون حرام کر کے تو یہی ان کو مطلب صبح و شام ہو کہ ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے، ہم نے ان کو اصل حقائق بتانے ہیں، ہم نے قرآن شریف کا عرفان عام کرنا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو موتی سمجھ کر پہلے چننا ہے، پھر ان کو عام کرنا ہے، پھرو کے وہ مالائیں جو ہیں وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی روحانی تربیت کے لیے ان کو پہنانی ہیں، یہ ان کا ہو جائے۔ اور پاکستان چونکہ ایک سربراہ قسم کی اب وہ فوجی قوت بن رہا ہے، اور وہ خلیج کے جنگوں کے دنوں میں اور آگے پیچھے 5,000 ہزار کے فوجی بھی بھیجتا ہے، اور اب تو ایٹم بم بھی ہے اور اٹامک اور نیوکلیئر پاور ہے، اور بڑی جو نمبر 1 آرمی ہے، اور بس عالم اسلام کا قلعہ بھی اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو اب اس قلعے نے کسی جگہ پہ بھی مسلمانوں کے مفادات کو، ان کے جغرافیائی سرحدوں کو، ان کی مملکتوں کو، ان کے سلطنت کے مختلف مفادات کو جہاں زد پڑنے لگے گی ہم سارے کام بھول جائیں گے۔ ہم اس وقت آئندہ جو ہمارا مرنا جینا ہے وہ عالم اسلام کے لیے ہوگا۔ آپ یہ سارا نقشہ میں نے پیش کر کے میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر عالم اسلام کی یہ سچویشن ہوتی یا ہو جائے یا ہو سکتی اس طرح جیسے میں نے تھیوریٹیکلی اور ایک فینٹاسائز کر کے آپ کو بتایا ہے، تو اگر یہ حالات ہوتے تو اس میں مرزا صاحب کی باسط کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب آپ کا روحانی، اکنومیکل، پھر آپ کا سرحدی، پھر آپ کا دفاع کا اور آپ کی تعلیم و تربیت کا، یہ سارے معاملات سر جوڑ کر بڑی محبت، بڑے اخلاص اور خدا خوفی کو سامنے رکھ کے تو عالم اسلام کے بڑے بڑے ممالک کو اور کام ہی کوئی نہیں ہے، یہی وہ کرتے کرتے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگیاں اگر گزر جائیں تو بس ہم اپنے مقصد کو پا گئے۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا اس وقت کوئی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے کا دعویٰ کرتے اور خدا تعالیٰ ان کو بھیجتا اور پھر ان کی خلافت چلتی، اور پھر وہ اس وقت چوتھے خلیفہ تھے مرزا طاہر احمد صاحب، اور ان کے خطبات اور بعض چیزیں ایم ٹی اے وغیرہ پہ وہ اکثر و بیشتر سنتے رہتے تھے وہ احباب بھی، تو میں نے کہا پھر ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔